آج ہم نے اصحاب الفیل کو سرنامہ کلام بنایا ہے۔ اصحاب الفیل کو اصحاب الاخدود کے بعد اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابرہہ بھی یمن کا گورنر تھا، اور یہ اس فوج کا سپہ سالار تھا جس نے اصحاب الاخدود یعنی مومنین کو جلانے والوں کو اور ان کے بادشاہ ذو نواس کو سزا دی تھی۔ دو سالار تھے، عریات اور ابرہہ۔ ہمارے آج کے موضوع کی جزیات کچھ یہ رہیں گی: قرآن مجید سے برکت سورۃ الفیل، اصحاب الاخدود سے بدلہ اور ابرہہ کا یمن پہ قبضہ، کعبہ سے اچھی عمارت بنانے کا منصوبہ اور ناکامی، کعبہ کو گرانے کا منصوبہ اور تباہی، اس عمارت کا کیا ہوا جو کعبہ کے برابر بنائی گئی، کچھ اور دلچسپ باتیں۔ اصحاب اس کا ترجمہ اور تشریح یہ کن مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، یہ میں 174 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا ہوں، آپ پلے لسٹ میں جا کر سن سکتے ہیں۔ فیل، اس کی جمع افیال آتی ہے۔ فارسی میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں، انگلش میں اسے ایلیفنٹ بولتے ہیں۔ سائنس میں اس کا نام جو ہے لاکساڈانٹا ہے۔ آپ کے نزدیک عام لینگویج میں ایک نام ہوتا ہے چیز کا، اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کے نزدیک اس کا نام دوسرا ہوتا ہے۔ تو ہاتھی کو سائنس میں کیا بولتے ہیں؟ لاکساڈانٹا۔ اردو میں ایلیفنٹ کو ہاتھی کہتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ سنسکرت کا ہے، اس کا معنی ہینڈ، ٹرنک۔ سری لنکا میں ہاتھی کو گاجا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ الفیل، نزول کے اعتبار سے اس کا 19واں نمبر ہے جب نازل ہو رہی تھی، اور جب جمع کیا گیا تو قرآن مجید جو جمع کیا گیا ہے وہ بالکل اسی ترتیب کے مطابق جمع کیا گیا ہے جو لوح محفوظ پر ہے، تو تب اس کا نمبر 105واں ہے۔ اصحاب الفیل سے مراد وہ گورنر اور آرمی ہے جو ہاتھیوں کی مدد سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یمن سے چلے تھے، اور جو ہی گرانے کے لیے کعبہ کے قریب ہوئے تو پرندوں نے کنکز مار دیا۔ یہ کتنے ہاتھی لے کر آئے تھے؟ 8، 13 یا 18، یہ روایات ملتی ہیں، لیکن 13 کی مشہور ہیں۔ ایک کتاب ہے الاخبار بالبلاد الحرام، پہلی جلد ہے، صفحہ 149۔ اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ 1000 ہاتھی وہ لے کر آیا۔ یہ کچھ ذرا زیادہ ہی ہو گیا۔ پرانی کتابوں سے لکھتے ہوئے کاتب سے بھی مسٹیک ہو جاتی تھی۔ بہت سے الفاظ ہماری زبان کے اندر ایسے ہیں کہ جو کاتب کی مسٹیک کی وجہ سے آگے چل پڑے۔ برکت کے لیے سورۃ الفیل کا ترجمہ سماعت فرمانے، مختصر تشریح کے ساتھ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ چونکہ یہ واقعہ بہت مشہور تھا، اتنا مشہور کہ اسے عام الفیل کہہ کر کیلنڈر شروع کر لیا تھا۔ لوگ یوں گفتگو کرتے، بھائی عام الفیل سے اتنے دن پہلے کی بات ہے، یہ عام الفیل سے اتنے دن بعد کی بات ہے، عام الفیل کے اتنے ماہ بعد کی بات ہے، عام الفیل کے اتنے سال بعد، بھائی کیلنڈر کا آغاز ہو گیا۔ اتنا مشہور تھا یہ واقعہ۔ جیسے حضرت قیس بن مخرمہ، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ قیس بن مخرمہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھیوں کے لشکر والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ مثال دے دی نا میں نے آپ کو، اتنا مشہور واقعہ تھا یہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میرے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ وہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، الم تر کیف کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ شاہد ہے، شاہداں و مبشراں و نذیرا، یہ سب حال ہیں کا سے، انا ارسلناک کا، تو جو حال ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے۔
یہ طلباء کو سمجھ میں آئے گی. وہ میرے پاس آیا کہ وہ سوار تھا، تو جب اس کے پاس آیا تب سوار نہیں ہوا، سوار وہ پہلے تھا، آیا اس کے پاس بعد میں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد پہلے تھے، اعلان نبوت آپ نے بعد میں کیا ہے، ظہور آپ کا بعد میں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پہلے انبیاء کے دشمن گزر چکے ہیں، قیامت کے دن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو تھے ہی نہیں. تو ان بڑے بڑے فرعین کو، نماردہ کو، اکاسرہ کو تو یہ پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، لیکن ہمیں پوری بخاری، پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ شاہد ہیں کہ نہیں. تو علم تری کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو میرے والد کہتے تھے کہ دیکھا. علم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا؟ قید کا معنی ہوتا ہے کاف یا دال، چھوٹا کاف، اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ چال. تو وہ تو اعلانیہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، جو یمن سے چلا ہر بندے کو خبر ہو گئی، تو یہاں خفیہ چال کاہے کی ہوئی؟ تو اصل میں ابرہہ دہشت گرد نے یہ صرف ظاہری بہانہ بنایا تھا کہ میرے بنائے ہوئے عبادت خانہ کی بے حرمتی ہوئی ہے، میں خانہ کعبہ گرا دوں گا. حقیقت میں اس کے ساتھ ساتھ 3 خفیہ پلان تھے اس کے. اپنی تعلیمات کو پھیلانا سب پر زبردستی تاکہ میری اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے. خانہ کعبہ کی وجہ سے جو تجارت ہوتی تھی اس منڈی کو ختم کر کے منڈی اپنے ملک میں بنانا، اور تجارت کے جتنے راؤٹس تھے ان پہ قبضہ کرنا. یہ تھی خفیہ پلاننگ اس کی. یہاں منڈی ہوتی تھی، وہ چاہتا تھا منڈی یمن میں بنے جا کے، یہاں کوئی نہ آئے. تو انسان بدلا نہیں ہے، آج بھی یہی کچھ چل رہا ہے. راؤٹس پہ قبضے کیے جاتے ہیں جسے آپ روٹ کہتے ہیں. مختصر یوں میں کہوں کہ عرب کے مذہبی مرکز اور تجارت پہ قبضہ کرنا اس کی خفیہ چال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے. آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ، یہ طلبہ سے میں شیئر کر رہا ہوں، جب کبھی تقریر کو پوچھے جی خفیہ تو چال تھی نہیں، یہ خفیہ چالیں بھی تھیں بیچ میں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تیر اسے کہتے ہیں ہر پردار جو فضا میں اڑتا ہے اسے تیر کہہ دیتے، اس لیے آپ جہاز کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے بھی پر ہوتے ہیں. یہ تو طے ہوا کہ پرندے ہی آئے تھے، یہ تو ڈن ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ لفظ طیر ہے. ابابیل سے مراد یہاں ابابیل کا معنی ہے یا کوئی خاص پرندہ ہے، یہ ہے ذرا مسئلہ. جب میرے طلبہ ساتھی جو ہیں وہ اسٹڈی کریں گے، کتابیں کھول دیں گے ڈھیروں لگے، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ ابابیل سے مراد کوئی خاص پرندہ ہے یا اس کا معنی ہے، اس پر گفتگو. تو اکثر نے ترجمہ ہی کیا ہے، ترجمہ کیا کہ پرندے، تیر پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. تو انہوں نے ابابیل کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے ابابیل پرندے پھر آگے چلا دیا. یہ پرندے قریش نے پہلے نہیں دیکھے تھے. سعید بن جبیر اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے، یہ ہے ان کا بیان. تو ابابیل پرندے نہیں، پرندے تھے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پرندوں کی جماعت نے، کیونکہ ترمی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ترمی، تو ترمی پرندوں کی جماعت کی طرف جائے گا، تو جماعت تو مؤنث ہے نا. رما یرمی مانا ہے کسی کو نشانہ بنا کر دور سے کنکر وغیرہ پھینکنا، کنکر کے علاوہ جو بھی چیز نشانہ بنا کر. یہ کنکر مٹی سے بنا کر پھر پکایا گیا، کچھ اس میں خاص ملایا گیا ہے، کوئی خاص کیمیکل اس کے اندر ملایا گیا کہ جو فرکشن سے آگ پکڑتا ہے، اور ایسا بنایا گیا کہ اس کی آگے سے چج ہے، نکیلا ہے کہ وہ باڈی میں گھس بھی جاتا ہے تیزی سے. پھر ہر ایک کا نام اس کے اوپر لکھا گیا. یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. وہ کیا؟ آج کل کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کو فیڈ کر دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے ٹارگٹ کرنا ہے، تو وہ وہیں جاتا ہے. اس پہ نام لکھا گیا. کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نام لکھا گیا؟ سجیل
کا معنی مکتوب بھی ہے، یہ طلبہ سے شیئر کر رہا ہوں. سجیل کا معنی مکتوب، اور سجیل کا ایک معنی پہلا آسمان بھی بنتا ہے، کیونکہ پہلے آسمان کا نام سجیل ہے. اب آپ لوگوں کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جامع البیان ان تعویل القرآن میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا کہ سجیل پہلے آسمان کا نام بھی ہے. تو آسمان بلندی کو کہتے ہیں نا، تو پہلے آسمان سے یعنی قریب سے. اب ترجمہ کیجیے آپ. پرندوں نے پکی ہوئی مٹی کے پتھر جیسے کنکر نشانہ باندھ کر مارے. اب ترجمہ صحیح ہوگا. مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے بڑا زور لگایا کہ کس طرح ثابت کر دوں کہ یہ معجزہ یعنی ارہاس نہ تھا. قریش نے پہاڑوں پہ چڑھ کر پتھر مارے. تو سوال ہے کہ قریش تو بلند تھے، اصحاب الفیل کہیں نیچے تھے، تو کیا اب بلندی سے پتھر مارنے والے کو رمین ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ نے جو ترمی کا معنی کیا کہ وہ تو ڈراپ کر رہے تھے، تو یہ جو اب اوپر سے پھینک رہے تھے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بلکہ پہاڑی کی بلندی زیادہ ہے، جہاں سے پرندوں نے کنکر پھینکے وہ بلندی کم تھی. تو انہوں نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سے مراد وہ پرندے لیے ہیں جو لاشیں کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دور لے جا کر پھینک دیتے. ایک ارہاس کا انکار کرتے ہوئے عبد المطلب کی کرامات بھی ثابت کر گئے بیچ میں. فراہی صاحب نے جو رمیون سے نکتا تھا، یہ ان کی بہت بڑی سالڈ دلیل ہے اور لوگ بڑے سمجھتے ہیں. وہ جی رمیون جو ہے یہ بندے کے ساتھ آئے گا، پرندوں کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ انہوں نے دلیل اٹھائی ہے. تو میں ان کے جو اب ٹرانسلیٹر ہیں، شارح ہیں جو ان کے افکار کے، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ پرندوں کے ساتھ رمیون استعمال کیا گیا ہے. تفسیر طبری کی عبارت ان الطیر التی رمت بالحجارت. رمت، اب دیکھیے اب اس تشریح کرتے ہو یہاں بتا دیتے. ان کو عربی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ رما پرندے کے ساتھ نہیں آئے گا، تو تفسیر طبری یاد رہے گی آپ کو. ان الطیر التی رمت بالحجارت. جس شاعر نے، جس سردار نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس نے اس کو قلم بند کیا. یہ کلام آپ کو السیرۃ النبویہ ابن ہشام جو ہے اس میں مل جائے گا. میں کلام سنا دوں آپ کو، طلباء کی نظر کر رہا ہوں. ردینا لو رأیتی ولا تریہ لدا جنب المحسب ما رأینا. یہ جو فاضل عربی جو کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عرب کا کیا سٹائل ہے، وہ کیسے لکھتے ہیں. تو یہ ردینا وہی سٹائل ہے. اے ردینا لو رأیتی، کاش تو دیکھتی، اور تو نہیں دیکھ سکے گی جو کچھ ہم نے وادی محسب کے قریب دیکھا. حمدت اللہ اذا بصرت طیرا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب پرندوں کو دیکھا. وخفت حجارۃ تلقى علینا، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کنکر ہم پر نہ آ پڑے. پرندہ کنکر ہم پہ نہ آ پڑے. وَكُلُّ الْقَوْمِ يَسْعَلُ عَنْ نُفَيْلٍ كَانَّ عَلَيَّ لِلْحُبْشَانِ دَيْنًا. اب وہ بھگدڑ مچ گئی. ان کو رستہ آتا تھا واپسی کا. اب ہر حبشی جو ہے وہ ڈھونڈا نفیل کی طرح، نفیل کی طرح. تو کہتے ہیں کہ اس دن ہر ایک نفیل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے. کَانَّ عَلَيَّ لِلْحُبْشَانِ دَيْنًا، ایسے جیسے کہ میں نے ان کا قرضہ دینا ہے. تو جو موجود تھا وہ بتا رہا ہے کہ پرندوں نے کنکر پھینکے. تو روح المعانی میں مل جائے گا آپ کو، 15ویں جلد ہے، 167واں صفحہ ہوگا. کتاب التیجان فی ملوک حمیر میں بھی ہے آپ کو، یہ جو میں نے مصرے سنائے ہیں یہ مل جائیں گے. تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. عصفن کا معنی ہوتا ہے دانا کے اوپر کا پردہ، چھلکا، یعنی گندم نکالنے کے بعد وہ سٹا. چاول کے دانے آپ نکال لیں تو بعد میں جو بچتا ہے. اب یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں یا جنہوں کی اسٹڈی ہے وہ سمجھیں گے. گندم کا دانہ نکالا، بعد میں جو سٹے کی حالت ہے. عصفن، توڑی، بھوسا. لیکن اس کے بعد معقول کا لفظ آ گیا، کھایا ہوا. تو اب مانا توڑی بھوسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دانوں سے جدا تو ہوتا ہے، کھایا ہوا نہیں ہوتا. گائے بھینس چباتے ہوئے جو پھینک دیتی ہے وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ کھایا نہیں، چبایا گیا ہے. کھایا تو اسی جائے گا نا جو آپ کے سٹمک میں چلا جائے. تو کھایا ہوا وہی ہوگا جسے جانور چبا کے کھا کے گوبر کی شکل میں نکال دیتا ہے. وہ لید اور گوبر، اس کے اندر وہ چارہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. یہی صورت حال تھی کعبہ کے بے ادبوں کی.
جو کنکر گرتا وہ ان کے جوڑ جوڑ الگ کر دیتا. کیا اللہ تعالیٰ نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی اس کے اندر. جو آپ لوگ آج کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے پبلکلی استعمال نہیں کی, لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی آ چکی. بندہ پگھل کے نیچے, یہ مر مر کے گرتے اور گر گر کے مر جاتے. اتنا بڑا لشکر ادھر ادھر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے لید سوکھ کر بکھر جاتی. یہ مختصر ترجمہ و تفسیر تھی. آئیے تاریخ میں چلتے ہیں. زرعہ یوسف بن شرحبیل یمن کے آخری ہمیری طبا نے جب کم از کم 20,000 مومنین کو زندہ جلا دیا. یہ پچھلی سٹوری آپ سنیں گے تو ایک قسم کا یہ اصحاب الفیل اس کا حصہ ہی ہے. تو جو 20,000 کم از کم مومنین جلا دیے گئے, ان میں سے ایک جو تھا فرد دوس بن سولوبان, بعض جگہ پہ زو سولوبان بھی لکھا ہوا ہے, اس کو زو سولوبان الاصغر کہتے ہیں. اس کے باپ سے زرعہ نے حکومت چھینی تھی. تو گویا کہ یہ شہزادہ یہ شاہ روم کے پاس گیا مدد کے لیے. تمام ظلم و ستم گوش گزار کیا. شاہ روم نے, اس وقت شاہ روم جو ہے جسٹینین دا فرسٹ تھا, اس نے ایک حکم نامہ لکھا موجودہ ملک ایتھیوپیا, اور اس دور میں اس کا نام تھا حبشہ. اس کے بادشاہ جس کا ٹائٹل تھا نجاشی, اسے لکھا, اور نام اس کا تھا ابجر, جو اسحما کا ابا ہے. اسحما کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں ان کے والد گرامی ابجر کو کہ فوراً یمن پر حملہ کرو. تو شاہ حبشہ نے 70,000 کی فوج, جن کا سردار سپہ سالار اعظم اریات کو بنایا, اور اس کے ماتحت رکھا اب راہاتن کو, اور زو سولوبان کے ساتھ سمندری راستے سے یمن روانہ کر دیا. یہ 70,000 کی فوج جب یمن میں داخل ہوئی تو قتل اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود جو تھے وہ قتل کر دیے گئے. اصحاب الاخدود ملعون ہوئے, مقتول ہوئے. زرعہ نے جب دیکھا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ جس بادشاہ نے مومنین کو جلتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منائی تھی, جشن منائے تھے, وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگا سمندر کی طرف, اور فرعون کی موت مر گیا. کیا مطلب؟ ڈوب کے مر گیا. یمن پر عیسائیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. اصل میں 70,000 کی فوج کے 2 سپہ سالار تھے. پہلے نمبر پر اریات, اس کا ماتحت تھا ابراہا. 2 سال تک تو اریات کے اندر حکومت چلتی رہی, مگر حسد ابراہا کے اندر جگہ پکڑ چکا تھا. کوئی بیرونی مقصد نہ ہو تو اندرونی برائیاں جنم لینے لگ جاتی ہیں. حسد نے داخل ہو کر مختلف بدگمانیوں کو جنم دیا. بدگمانیوں نے نفرت کی آبیاری کی. بات فرقہ بندی تک پہنچ گئی. فرقہ کی مضبوطی کے لیے کام شروع ہوا تو بات جنگ تک پہنچ گئی. حبشیوں کی فوج میں 2 دھڑے بن گئے. ایک دھڑا ابراہا کے ساتھ تھا اور دوسرا اریات کے ساتھ تھا. ابراہا چھوٹے قد کا چلاک سیاستدان, اریات لمبے قد کا بردبار ملن نثار وفادار انسان. اریات نے رحم دلی اور ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے ابراہا سے کہا, یار فوج کو آپس میں لڑانے کا کیا فائدہ؟ اپنے ہی ملک کے ہیں, اپنے ہی مذہب کے ہیں, آپس میں لڑ مریں گے, فائدہ کیا؟ ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں, جو جیت گیا وہی حاکم. دن مقرر ہوا. ابراہا کو اریات کی طاقت معلوم تھی. اس کے جیتنے کے چانسز اس لیے بھی زیادہ تھے کہ اس کا قد جو ہے نا وہ ابراہا سے بڑا تھا. تو اس نے اپنے غلام خاص اتودا سے یہ کہا, تم اگر میرا پلڑا ہلکا دیکھو تو حملہ کر کے بھاری کر دینا, اور تم میرے ساتھ آگے جاؤ گے, جب میں آگے بڑھوں تو تم میرے پیچھے پیچھے رہنا. اریات اور ابراہا آمنے سامنے ہوئے. لڑائی شروع ہوئی. پہلے ہی حملے میں اریات نے ابراہا کے ماتھے پہ وار کیا تو یہ سب کاٹتا ہوا, یہ چیزیں ناک اور ہونٹ کاٹتا ہوا وہ نیچے چلا. ناک, ہونٹ, بلند گوشت منہ پہ جو تھا کٹ گیا. قریب تھا کہ یہ گر جاتا. اتودا نے, اس کا قد ذرا بڑا تھا, تیزی سے تلوار کا وار کر کے اریات کو شہید کر دیا. بعد میں میٹل سرجری کی وجہ سے ابراہا نے منہ ٹھیک کروایا. ہم اکثر تقریر کرتے ہوئے تیزی سے ابرا بول جاتے ہیں. ابرا, یہ ابرا غلط ہے. اصل میں یہ ابراہاتن ہے. تو اس تا کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. تو تائے مربوطہ پہ جب آپ سٹاپ کریں گے نا, یعنی آپ سانس لیں گے, آگے کوئی لفظ نہیں پڑھ رہے, تو پھر وہ تا ٹرنز انٹو دا ہا, وہ تا ہا میں چینج ہو جاتی ہے.
تو ابرہہ بولتے ہوئے چیک کریں کہ آپ 2 ہاں ساؤنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ غلط پڑھ رہے ہیں. تو اصل میں کیا ہوگا؟ ابراہتن ہے، جب سٹاپ کریں گے تو ابراہہ ہو جائے گا. تو یہ اپنے دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ بولیں گے تو ابراہہ بولیں گے. تو ابراہہ سفید چہرے والا. دوسرا معنی وہ جس کا جسم علت کے بعد ٹھیک ہوا. اسے اشرم اس لیے کہتے ہیں، ابراہہ الاشرم. ابراہہ بن سباح، یہ سباح اس کے والد کا نام ہے. آریات کو قتل کر کے ابراہہ بلا شرکت غیرے پورے یمن کا بادشاہ بن گیا. آریات کی فوج نے بھی اطاعت قبول کر لی. جو ہی آریات کی قتل کی خبر ملک حبشہ پہنچی تو شاہ حبشہ نے سمجھا یہ میرے بھی خلاف ہو گیا ہے، میرے مقرر کردہ سپہ سالار کو اس نے قتل کر دیا. فوراً دربار فوراً حکم لکھوایا اور ایلچی کو بھیجا یمن کی طرف. میں عظیم فوج لے کر آ رہا ہوں، تیرے بال مونڈ دوں گا، تیری مٹی رون دوں گا. یہ جب ابرہہ کے دربار میں پڑھا گیا، ابرہہ جانتا تھا میں اکیلا حکومت نہیں کر سکتا، مجھے نجاشی کی آشیرواد چاہیے. ابرہہ بڑا سمارٹ تھا، جانتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے ذہین لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے لیکن آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتے. تو جو وہ پہلے پتہ کروا لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کیا ہے، تو جیسی مرضی ہوتی ہے وہ پھر ویسا آپ کے سامنے ظاہر ہوتے. اس نے نجاشی کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے فوراً اپنے بال مڑوائے. وہ جو آیا تھا پیغمبر وہ دیکھ رہا ہے، دربار میں بڑے بڑے بال مڑوا دیے. فوراً حکم دیا جاؤ باہر سے جا کر یمن کی مٹی لے کر. اس نے اپنے بال ڈبے میں ڈالے، یمن کی مٹی جو ہے وہ ایک صندوق میں ڈالی، اسے بند کیا. وہ جو آیا تھا اسے دیے، ساتھ میں خط لکھا. خط کی عبارت جو ہے سمیٹک لینگویج سے میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا، زبان کا ترجمہ سناتا ہوں. وہ کچھ یوں ہے کہ اے شاہوں کے شاہ، اقبال بلند ہو، میں آپ کا غلام ابراہہ بن سباح عرض گزار ہوں. جس طرح آریات آپ کا غلام تھا اسی طرح میں بھی آپ کا غلام ہوں. یہ بال کاٹ کے بھیج رہا ہوں، یہ میری غلامی کی عملی دلیل ہے. اور یمن کی سرزمین آپ ہی کی ہے، یہ مٹی بھیج رہا ہوں، اپنے قدم اس پہ رکھیے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یمن آپ کے قدموں تلے. اسٹیبلشمنٹ خوش ہوئی. بادشاہ نے مکتوب لکھا، بہت شارٹ، ہم خوش ہوئے، ہمارے اگلے حکم تک تم ہی یمن کے گورنر ہو. 527 سے ابراہہ نے حکومت شروع کی. 40 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا. ادھر ادھر کی سیٹنگ کرتا رہا ہو. وقت تبدیلی تو لاتا ہے. 30 سال کے اندر اندر انسان کی معاشرت، معاملات، تعلقات، معاشیات بدل جاتے ہیں. ابراہہ کی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کم ہونے لگی تو ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک نیا منصوبہ بنا دیا کہ یہ خوش ہو جائے. جیسے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں اپنے ممالک کے اندر. اب اس نے سوچا کہ کیسے خوش ہوگا. تو ابراہہ کو یمن رہتے ہوئے عرب سے کافی واقفیت ہو گئی تھی. عرب قبائل سے، عرب خصائل سے، تجارت سے، عبادت سے یہ واقف ہو گیا تھا. اسے معلوم تھا کہ مکہ میں ایک گھر ہے، گھر چھوٹا ہے لیکن عقیدت بڑی ہے. گھر کمزور ہے لیکن عقیدت بڑی مضبوط ہے لوگوں کی. اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور یہ بات سورج کی روشنی کی طرح کتابوں سے روشن تھی، واضح تھی. اس لحاظ سے تو ہر اس فرد کو خانہ کعبہ کا احترام کرنا چاہیے جو کسی بھی آسمانی مذہب کی پیروی کر رہا ہے. قطع نظر وہ یہودی ہے، قطع نظر وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کو احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، دین ابراہیمی کا پیروکار قرار دیتے ہیں. مگر دہشت گردوں میں روحانیت کی کمی ہوتی ہے. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان میں روحانیت کی جگہ حیوانیت ہوتی ہے. تو ابراہہ نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ وہ اس گھر کے برابر ایک کنیسہ بنا رہا ہے. اب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کا ایک عظیم الشان فقید المثال کنیسہ بنائے گا وہ، تاکہ قرب و جوار کے لوگ ادھر آئیں. اب جر خوش ہوا، اجازت دے دی، بناؤ.
عرب کے علاقے کو کور کرو، خانہ کعبہ سے توجہ ہٹا دو۔ اب اس نے ایک صنعاء کے اندر، کیپٹل کے اندر ایک جگہ کا چناؤ کیا، وہاں خوبصورت عمارت بنانے کے لیے دنیاوی اسباب جھونک دیے، سب کچھ لگا دیا۔ کنیسہ شروع ہو گیا، کنیسہ کی تعمیر پہ خاص توجہ دی گئی، دور دراز سے بہترین پتھر منگوائے گئے، مختلف رنگوں کے، زیادہ تر سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، ستون مہنگی ترین لکڑی کے بنائے گئے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ لکڑی کو جب ٹھوکتے تھے، جوڑتے تھے، تو وہاں سونے کا کیل لگایا جاتا تھا، چاندی کا کیل لگایا جاتا تھا، اور پورے کنیسہ میں جہاں سلیب رکھی جاتی تھی تو وہ سونے کی بنائی جاتی تھی، اور اس سلیب کے گرد ڈائمنڈز لگائے جاتے تھے، دروازوں کے اوپر سونے کا کام کیا جاتا تھا۔ ایسی عظیم الشان عمارت بنی کہ عربیوں نے اسے الکلیس کا نام دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھتے ہوئے آدمی کی ٹوپی گر جاتی تھی، اس کو الکلیس کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمجری زبان میں کنیسہ کو الکلیس کہتے ہیں۔ تو ابرہہ نے جو صنعاء کے اندر عمارت بنائی، کنیسہ بنایا، اس کا نام کیا تھا؟ الکلیس۔ جب ابرہہ نے شاندار کنیسہ بنا دیا تو افتتاح کیا، یمن میں خصوصی جلسہ کیا گیا، حبشی بہت خوش ہوئے، حبشان بہت خوش ہوئے، ایسی عبادت گاہ تو حبشہ میں بھی نہیں تھی۔ افتتاح کے موقع پر بادشاہ ابرہہ نے اعلان کیا، میرا پیغام ارد گرد کے علاقوں تک پہنچا دیا جائے کہ آج کے بعد خانہ کعبہ کوئی نہیں جائے گا، عرب ادھر آیا کریں گے اپنا حج کرنے۔ کہ یعنی ان کی کوشش تھی کہ خانہ کعبہ کی رونق کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ انسان بدلا نہیں ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ عمارت کی خوبصورتی، نقش و نگار، ہیرے جواہرات عمارت کے گرد بنائے گئے باغات لوگوں کو ادھر کھینچیں گے، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ یہ چونکہ روحانیت سے خالی تھا، اس لیے اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ اس کے مشہور و مبروک ہونے میں کوئی ظاہری سبب کار فرما نہیں ہے۔ نہ عمارت سونے چاندی کی، نہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، نہ ہی تعمیراتی کوئی یہ شاہکار ہے، جیسے آج کل بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، کوئی تعمیراتی شاہکار کوئی سٹائل نہیں ہے، نہ ہی اس کے ارد گرد کا علاقہ کوئی ایسا جنت نظیر ہو، مثل کشمیر ہو کہ لوگ نظارے کی وجہ سے آتے ہوں، ایسا بھی نہیں، بلکہ پانی کی قلت ہے۔ مکہ کی ایٹمالوجی کیا ہے؟ مکہ کو مکہ کہتے اسی لیے ہیں کہ وہاں پانی کی قلت تھی۔ اس کا ہزاروں سالوں سے انسانی آبادی اور توجہ کا مرکز رہنا کوئی تو بات ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ روحانی دنیا۔ صرف ایک 100 سالہ عظیم انسان کی آواز نے پوری دنیا کو متوجہ کر دیا۔ انہوں نے صرف آواز دی ہے، بس پہاڑی پہ چڑھ کے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ان کے پاس تو کوئی آرمی کی طاقت بھی نہیں تھی، تو ابرہہ تو اپنی آرمی بھی یوز کر رہا تھا۔ تو چونکہ اس کے پاس روحانیت نہیں تھی، حیوانیت تھی، اس لیے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے عمارت بڑی شاندار بنائی ہے، ارد گرد کا علاقہ بڑا زبردست بنایا ہے، لوگ اس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ اعلان مکہ میں پہنچ گیا کہ ابرہہ حبشی نے اعلان کر دیا ہے کہ خانہ کعبہ کا حج بند، سب یمن آؤ۔ ایک مکی کو غصہ آیا، وہ بھیس بدل کر وہاں جا کر مجاور بن گیا۔ وہ زیادہ تر کنیسہ میں ہی رہتا، صفائی ستھرائی میں اتنا مصروف رہتا کہ لوگ تعریف کیے بنا نہ رہے۔ آہستہ آہستہ اعتماد بڑھتا گیا۔ اب تو دوسرے جو چوکیدار تھے وہ بھی ادھر ادھر غائب ہو جاتے، بھائی یہ بندہ ہے، دھیان رکھے گا، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسروں کا اعتماد اس کے اوپر ہو گیا، وہ رہتے ہی نہیں تھے۔ خاص طور پر وہ کنیسہ جو تھا اس کی عمارت میں وہ رہتا تھا بندہ۔ ایک رات شدید سردی تھی، تو پرانے دور میں وہ جو یہ آرمی والے فوجی کیا کرتے تھے، وہ ایک ہی جگہ پہ آگ جلا کر تاپنے لگ جاتے تھے، سیکتے تھے۔ انہوں نے بڑی آگ جلائی، سیک رہے تھے، تو ایک دم اٹھے، کہنے لگے اندر چلتے ہیں، وہ جو خود ہی وہ چوکیداری کر لے گا، خیر آج اتنی سردی میں کون بنائے گا۔ لیکن وہ جو مکی تھا وہ پلان بنا چکا تھا، اسے سارا معلوم تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اندر بلا لیا، کنیسہ کے اندر۔ اس کے ارد گرد بھی عمارتیں تھیں،
لیکن یہ مین عمارت تھی. اندر بلا لی, ہیرے جواہرات اتارے, توڑ پھوڑ کی, اور خاموشی سے بھاگ گئے, اور اندر گند اور کچرا وغیرہ بھی پھیلا گئے. وہ جو دربان آگ تاپ رہے تھے نا اور اندر چلے گئے شدید سردی میں, ان کے جانے کے بعد وہ اندر چلے گئے, وہ تو پہلے سے ہی چلے گئے تھے. یہ وہاں سے تیز رفتار سواریوں پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. یہ جب ذرا دور گئے, پیچھے ہوا چل پڑی. وہ ہوا نے آگ کو اٹھا کر کنیسا کی طرف لے گئی. اس کی وجہ سے عمارت کو آگ لگ گئی, بڑا نقصان ہوا. ارد گرد کی عمارت بھی متاثر ہوئی. آگ جب لکڑیوں سے چمٹی تو شعلے بلند ہوئے, شعلے بلند ہوئے تو شور بھی بلند ہوا. لوگ پہلے آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے. صبح تک آگ پہ قابو تو پا لیا, مگر جذبات پہ قابو ہو گئے کہ آگ لگی کیسے. لوگ کنیسا کے اندر بھاگے, دیکھا, معلوم ہوا کہ کسی ہاتھ کا اس میں ہاتھ ہے. اب توجہ گئی اس خصوصی محافظ کی طرف, اسے تلاش کرو, وہ کہاں ہے. کنیسا کے چوکیدار کو تلاش کیا تو وہ غائب. اب ظاہر ہوا کہ وہ بندہ جاسوس تھا اور یہ مکہ کے لوگوں کا کام ہے. اب راہا نے اعلان کر دیا, عمارت کے بدلے عمارت, کعبہ کو ڈھانے کی تیاری کی جائے. سب سے پہلے حبشہ بندہ روانہ کیا کہ کنیسا پہ حملہ ہوا ہے, ہم عرب کے کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں, اجازت دی جائے. ابجر نے اجازت دے دی. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو پناہ دی تھی. یہ ابجر ان کا والد ہے, کیونکہ کچھ کتابوں کو پڑھتے ہوئے انہوں نے وہی لکھ دیے جو جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھایا تھا. ابجر نے جب اجازت دی, ساتھ میں ہاتھی بھی روانہ کر دیے. جدید اسلحہ, اس دور میں تو یہی جدید اسلحہ ہے بھائی, تلواریں تو سب جانتے ہیں, اب نئی چیز دو. تو عرب کے لیے جدید اسلحہ تھی, اور ساتھ میں اپنا وائٹ کلر کا پسندیدہ ہاتھی محمود وہ بھی روانہ کر دیا. فوج صرف دبدبے کے لیے لے جاؤ اور کعبہ کو ہاتھیوں سے گروا دو, یہ منصوبہ تھا. ہاتھیوں کا جنگ میں بطور اسلحہ استعمال یہ قدیم دور سے کیا جاتا رہا ہے. مہا بھارت لڑائیاں نا, اس میں ہاتھیوں کا استعمال ملتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال قبل کی ہے. ان کے دانتوں کو, جنہیں ٹسکس کہتے ہیں, ان کو لوہے اور تانبے کے نکیلے کور چڑھا دیے جاتے ہیں ان کے, وہ جو ان کے نکلے ہوتے ہیں باہر, وہ پھر حملہ کرتے اگلے فوجیوں کے اوپر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وار میں سب سے پہلے مصر کے بادشاہ ٹولمی فلاڈیلفس جو ہے, اس نے ہاتھیوں کا استعمال کیا. دا کارتھاجینین جنرل ہینبل نے جب رومن سے جنگ کی تو ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا. یہ کارتھج جو ہے یہ ٹیونس کے قریب پڑتا ہے یہ ملک. الیگزینڈر نے انڈیا پر حملہ کیا تو یہاں ہاتھیوں سے بڑا نقصان ہوا اس کی فوج کو. تو ہاتھیوں کے ذریعے آج بھی مکانات گرائے جاتے ہیں. میں آپ کو نومبر 2017 کی خبر سناتا ہوں انڈیا کی. یہ آمچنگ وائلڈ لائف سینکچوری, یہاں کے لوگوں نے کچے پکے ٹین کے مکان بنا لیے اس کے اندر. تو گورنمنٹ نے ہاتھیوں کی مدد سے سب گرا دیا. ہاتھی اپنی سونڈ سے کچھ گرا رہا تھا, کچھ ٹکر مار کے گرا رہا تھا. لیکن ایک ویسے ہاتھی کی شکل کا ان کا بھگوان بھی ایک ہے, گنیش جی, ہندو, مگر بڑا عجیب طریقے سے پوجتے ہیں. بازار سے بنی ہوئی لے کر آتے ہیں اور پوجنے کے بعد پھر اس کو پانی میں ڈبو دیتے, نہر میں, دریا میں پھینک دیتے. اور امریکہ میں چونکہ ایسا نہیں ہے تو اس لیے یہ ٹب لے کر آتے ہیں والمارٹ سے, اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو ٹب کے اندر وہ جن کی پوجا کی ہوتی ہے اس کو ڈبو دیتے ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ جن کا سر ہاتھی جیسا ہے ان کی آپ پوجا کرتے ہیں, تو یہ پوجا کا یہ سٹائل کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے جو بات بتائی وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم بازار سے جب لے کر آتے ہیں گنیش جی کو تو یہ خالی ہوتے ہیں, پھر ہم ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو جب پوجا شروع کرتے ہیں تو بھگوان ان کے اندر آ جاتے ہیں. پھر ہم ان کو لے جاتے ہیں تو پانی میں جب ڈال دیتے ہیں تو بھگوان سے ہم کہتے ہیں کہ اب آپ چلے جاؤ اگلے سال تک کے لیے. یہ انہوں نے صاحب نے بتایا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھگوان تمہارے کہنے پر آ جاتا ہے
تو اسے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کو کیوں لاتے ہو؟ جب تم نے بھگوان کو بلایا وہ آ گیا، پھر اس کو کیوں لا رہے ہو؟ آ جاتا ہے تو پھر واپس کیوں بھگوان کو بھیجتے ہو؟ رکھو اسے، کیونکہ وہ تو برکت دیتا ہے، پھر اسے رکھو۔ دوسرا، معلوم ہوا کہ گنیش سے افضل تم ہوئے پھر، کیونکہ تمہارے کہنے پہ بھگوان آ بھی رہا ہے اور تمہارے کہنے پہ بھگوان جا بھی رہا ہے۔ بہرحال یہ ان کا اور ان کے بھگوان کا ذاتی معاملہ ہے۔ مجھے یہ بتانا تھا کہ ہاتھی وار میں استعمال ہوا، ابرہا کا کوئی نیا عمل نہ تھا، مگر یہ اسلحہ عرب کے لیے نیا تھا، کیونکہ ہاتھی افریقہ کا جانور ہے، عرب کا نہیں۔ کتنی فوج تھی؟ 8,000 سے 80,000 تک کی روایات ہیں۔ جو ہی یمن میں خبر مشہور ہوئی کہ ابرہا کی فوج تیار ہو گئی ہے اور اب مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے، تو یمن میں بھی عربی رہتے تھے، انہوں نے اپنے لوگ اکٹھے کیے، اشراف اکٹھے کیے۔ ان کا سردار تھا ذو نفر، فا کے اوپر ساکن جزم بھی ہے اور زبر بھی ہے، دونوں طرح میں نے پڑھا ہے۔ تو ذو نفر جو ہے وہ اپنی فوج اب جتنی تھی لے کر آیا، مقابلہ کیا، روکا ابرہا کو، لیکن اتنی بڑی فوج کو کیسے روک سکتا ہے؟ شکست کھا گیا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ذو نفر کو ابرہا قتل کرنے لگا تو وہ بولا مجھے قتل نہ کرو، میرا زندہ رہنا تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ابرہا نے اسے قیدی بنا کر ساتھ لے لیا اور کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی آپ جب کسی ملک کے جاسوس کو پکڑتے ہیں تو آپ اسے مارتے نہیں ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ فیوچر میں آپ کو اس مجرم سے فائدہ ہوتا ہے، اس قیدی سے۔ انسان بدلا نہیں ہے۔ ابرہا نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، اب یمن سے روانہ ہوا، ارض خثعم پہ پہنچا۔ قبیلہ خثعم نے اس کا مقابلہ کیا، تو یہ قبیلہ خثعم جو ہے اس کا شجرہ جا کر سبا سے ملتا ہے، گویا کہ یہ خاندانی یمنی ہے، اور والدہ کی طرف سے عرب عدنان سے جا کے ملتا ہے۔ تو خثعم ویسے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے، تو اس کی وجہ سے علاقے کا نام بھی ہوگا۔ ارض خثعم میں جب یہ پہنچا تو نفیل بن حبیب الخثعمی نے اپنے الائنس کے ساتھ مل کر بھرپور حملہ کر دیا ابرہا کی فوج کے اوپر۔ ابرہا کی فوج بڑی تھی، یہ ہار گئے، کئی قتل ہوئے۔ نفیل بن حبیب جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ جب اس نے ابرہا نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو نفیل نے کہا مجھے قتل نہ کرو، ہمارے قبائل میں تم سے کوئی نہیں لڑے گا، میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں مکہ تک، مجھے رستہ زبانی یاد ہے۔ اس نے سب کو ہی رہا کر دیا، سمارٹ بہت تھا ابرہا، اس نے سب کو رہا کر دیا، اسے ساتھ لے لیا کہ یہ رستہ بتائے گا جب کبھی بھول جائیں گے جاتے ہو یا آتے ہو۔ ارض طائف رستے میں آیا۔ جب ابرہا کا قافلہ ارض طائف تک پہنچا تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، طائف والوں نے۔ مسعود بن معتب آیا اور عرض کی ہم اطاعت قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، اور ساتھ میں رہنمائی کے لیے ابو رغال کو بھیج دیا۔ اسی طائف کی زمین میں حضور گئے تھے تو اطاعت نہیں کی تھی، ابرہا گیا تو اطاعت کر لی۔ آخر کار یہ لشکر جرار کچھ عرب کے غدار لے کر کعبہ سے 3 مائلز کی دوری المغمس پہ پہنچا۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، کوئی بھی قریش میں سے مقابلے پہ نہیں آیا۔ اس وقت قریش کے سردار مکہ کے سردار تھے حضرت عبد المطلب۔ ابرہا نے آرڈر دیا جو جانور اونٹ وغیرہ نظر آئیں پکڑ لو۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، وہ بھی ابرہا کا بھیجا ہوا حبشی الاسود بن مقصود لے گیا۔ اب مشورے شروع ہو گئے۔ کنانہ اور حذیل نے مشورہ کیا کہ مقابلہ کریں، بیچ میں بولے دیکھو ہماری تعداد ہی بہت کم ہے، تاریخ میں نام تو آ جائے گا، باقیوں کا کیا بنے گا۔ جب کوئی بندہ بھی ابرہا سے ملنے نہ آیا تو ابرہا نے حناطہ الحمجری کو بھیجا کہ تم مکہ کے سردار سے بات کرو کہ بادشاہ کا مقصد صرف کعبہ کو گرانا ہے، تم سے لڑنا نہیں ہے، اگر تم مقابلے پہ نہ آئے تو ہم تم کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اب وہ وہاں سے چلا۔ اس کی ملاقات مکہ میں عبد المطلب سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا، صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے۔ عبد المطلب آپ نے صاف فرما دیا کہ ہماری عسکری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم سے لڑ سکے۔ تو حناطہ ہمجری نے کہا کہ آپ میرے ساتھ شاہ یمن ابرہا کے دربار میں چلیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہیں
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے کے لیے چلے۔ بڑے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جس بندے سے ملتے ہیں نا، خاص طور پر وہ بڑا کوئی آدمی ہو، تو اس کے بارے میں ملاقات سے پہلے معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں، پھر بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ پہلے ان تمام بندوں کی فائل کو لے چکے ہوتے ہیں کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی چوریاں کیا ہیں، یہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ سے بات کرتا ہے، پھر جو ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ آپ کی وہ چوری والی فائل نکال دیتا ہے، پھر آپ چپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی بڑے لوگ ہیں وہ پہلے معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اتنے میں عبد المطلب آرمی میں پہنچ چکے تھے، انہیں یہ اطلاع تھی کہ ذو نفر ابرہہ کی قید میں ہے۔ عبد المطلب کو پتا تھا یہ ذو نفر جو تھا یہ دوست تھا آپ کا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو حناطہ حمیری نے کہا میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ ملاقات کا بندوبست ہو گیا تو آپ نے ذو نفر سے کہا تم کچھ کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ تو کہنے لگا ایک قیدی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، میں تو خود ویٹ کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب آرڈر آتا ہے قتل کا یا کل آتا ہے۔ ہاں مجھے معلوم تھا کہ آپ ضرور آؤ گے، تو میں وہ جو ہاتھی بان ہے نا سائق، اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، تو میں نے اس کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ عبد المطلب یہاں کے سردار ہیں، بڑے ملن نثار ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں گھروں میں جا کر، پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں پہاڑوں پہ جا کر، چونکہ یہ خاص آدمی ہے ابرہہ کا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب ملاقات ہونے لگے تو تجھ سے جو ہو سکے تو کرنا، زیادہ نہ تو کم سے کم سچی تعریف تو کر دینا۔ تو میں نے اس کو بول دیا ہے آپ جائیے۔ جب حناطہ حمیری نے اطلاع دی اندر ابرہہ کو کہ سردار مکہ عبد المطلب آئے ہیں، تو پاس ہی وہ ہاتھی بان بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً عبد المطلب کہ تشریف لانے سے پہلے ابرہہ کو یہ بتا دیا جو ان کے بارے میں جانتا تھا۔ اجازت دے دی، لائیے انہیں اندر بلائیے۔ ابرہہ نے آنے کی اجازت دی، حضرت عبد المطلب آگے بڑھے، یہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بات عرض کروں، وہ عطر کی جو شیشی ہوتی ہے نا، آپ اپنے کپڑوں کے باکس میں ڈال دیجیے، تھوڑی دیر رہے گی اس کے بعد نکال لیجیے، اثر کپڑوں میں رہے گا۔ تھوڑی دیر شیشی کپڑوں میں ہو تو اثر رہتا ہے، تو جس کی پیشانی میں نور محمد رہا ہو۔ داخل ہوئے، ابرہہ اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا احترام کے لیے، آپ کی وجاہت اللہ۔ اس وقت کھڑا ہونا شرک نہیں تھا، یہ 1923 کے بعد شرک ہوا ہے، وہ کھڑا ہو گیا احترام۔ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ رَجُلًا عَظِيمًا وَسِيمًا جَسِيمًا، اس کا دل تو یہ چاہا کہ وہ ساتھ بٹھا لے، لیکن حبشی سرداروں کی وجہ سے کہ یہ کیا کہیں گے نیچے اتر آیا۔ تو جہاں سیٹ مہمانوں کی ہوتی ہے وہاں ان کو بٹھایا، خود ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ٹرانسلیٹر کے ذریعے گفتگو ہونے لگی، کیونکہ اس کی زبان تو عربی نہیں ہے۔ پوچھتا ہے آپ کیوں تشریف لائے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کے آدمیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں وہ لینے آیا۔ 200 اونٹ ایک بہانہ تھا، 200 اونٹ کا تقاضا ایک بہانہ تھا، اصل میں اس بندے کو پیغام پہنچانا تھا۔ یہ 200 اونٹ جو تھے یہ ایک بہانہ تھا۔ انسان کو مال پیارا نہیں ہوتا، عزت پیاری ہوتی ہے۔ تو یہ کعبہ تو ان کی عزت ہے، عزت پہ انسان اپنا مال قربان کر دیتا ہے۔ وہ 200 اونٹ نہیں لینے گئے، وہ اس کو ایک میسج دینے گئے تھے۔ ابرہہ بولا آپ کے بولنے سے پہلے میں آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوا تھا، مگر تم لوگوں نے کعبہ کا تذکرہ تک ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، سرداری ہے۔ تو آپ جو وہ پیغام پہنچانے آئے تھے نا، تو وہ پیغام بول دیا۔ کیا جملہ کہا؟ اب یہ طلبہ آپ کو لطف آئے گا اس جملے، انی انا رب الابل، یقیناً، انی بے شک میں، یقیناً، آنا میں، رب الابل اونٹوں کی پرورش کرنے والا ہوں، تو وہ مجھے دے دو، میں تو ان کی پرورش کرنے والا ہوں، میں نے پرورش کی اس لیے مجھے وہ دے دو۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، رہا مسئلہ کعبے کا، اس کا ایک رب ہے، وہ بچا لے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ،
بس یہ اصل میں یہ میسج تھا کہ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اس گھر کا ایک رب ہے۔ ابرہا نے آرڈر دیا ان کے 200 اونٹ لٹا دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب ابرہا سے ملاقات کر کے قریش کے پاس واپس آئے، بیٹھ کر ملاقات کی۔ باقی جو تھے بڑے بڑے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی کے والد گرامی بھی تھے، مسعود بھی تھے اور بھی تھے۔ فرمایا میں دیکھو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، میں نے سارا معائنہ کر لیا، تحت نگاہ فوجی ہی فوجی، اور کعبہ ڈھانے کے لیے وہ ایک عجیب مخلوق لے آئے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سب پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لے لو، چلے جاؤ سب، عورتیں بھی جب سب نے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ آپ اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اندر 360 بت ہیں، یہ بتوں کے آگے نہیں جھکے، کوئی بھی نہیں جھکا، کنڈے کو پکڑ کر رب سے بات کرنے لگے۔ بات کیا ہے؟ شاعر نے اس کو یوں جمع کیا، کہتے ہیں کہ ان کا اپنے جملے ہیں، مختلف ملتے ہیں کتابوں میں، مختلف ملتے ہیں، آپ سٹڈی کریں گے، جو آپ کو اچھا لگے وہ لے لیجیے۔ اب اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا ربی لا ارجو لہم سواکا۔ زاد المسیر فی علم تفسیر ابن جوزی کی اس کے اندر ہے، اور تفسیر قرطبی جو سورۃ الفیل کی تشریح کرتے ہیں نا، وہاں یہ آپ کو مل جائے گا۔ یا ربی لا ارجو لہم سواکا یا ربی فمنع منہم حماکا۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے امید نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں توحید، تیرے علاوہ ہم کسی سے کوئی اس وقت ہمیں مدد نہیں ملے گی، امید نہیں ہے۔ یا رب اے اللہ روک ان لوگوں کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان عدو البیت من آداک، the enemy of the house is from your enemy۔ گھر کا دشمن تیرا دشمن، ہائے گھر کا دشمن تیرا دشمن۔ امنعہم ان یخربوا قراک۔ اے اللہ ہر ایک اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور رب سے دعا کر رہے ہیں۔ ابرہا کا منصوبہ یہ تھا، چھوٹا سا گھر ہے، ایک ہاتھی جا کر ٹکر مارے گا، ضرب لگائے گا تو یہ ٹوٹ۔ دن کو ملاقات ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، صبح حملہ کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب، ابو مسعود ثقفی اور عفان رات بھر نہ سو سکے۔ صبح ابرہا نے آرمی کی صف بندی کی، ہاتھیوں کو آگے رکھا، ان ہاتھیوں 13 ہاتھی، 12 جو تھے، 12 کے آگے 13واں ہاتھی سفید محمود، اس کو آگے وادی محصر میں پہنچے، ہاتھی بیٹھ گئے، سر کو زمین کی طرف جھکا دیا۔ یہ اس کا ہاتھیوں کا قبلے کو سلام تھا۔ دوسرے ہاتھیوں نے محمود کی پیروی کی، اس ہاتھی نے پھر آگے کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ ہاتھی کا دل 21 کلو گرام کا ہوتا ہے، طلبہ سمجھ رہے ہیں، 21 کلو گرام ہوتا ہے ہاتھی کا دل۔ کام گیا، خوف خدا سے کام گیا۔ 5.5 کلو گرام اس کا برین ہوتا ہے۔ یہ ذہین جو میمل ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دوست کی پہچان رکھتا ہے، دشمن کی پہچان رکھتا ہے، فیملی کے ساتھ چلتا ہے، بچے کو بیچ میں رکھتا ہے، جانتا بچے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ؟ اس کا 5.5 کلو کے بھیجے میں خانہ کعبہ کا احترام آ گیا۔ نہیں بڑھا جی آگے محمود، بڑا مارا، وہ جو اتنی لمبی، بہت اس کو چبویا، مجال ہے کہ آگے چلا گیا۔ ہاتھیوں نے جانے سے انکار کر دیا، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اب فوج آگے بڑھنے لگی۔ ان کا یہ تھا کہ ہاتھی جائیں اور ایک دم سے ٹکر ماریں اور دیوار گرا دیں، یا اس کو باندھ کر چینوں کے ساتھ ہاتھی کو چلا دیا جائے۔ پر ہاتھی نے ایک دفعہ اپنا سر جھکایا، اس کے بعد پھر ادھر منہ نہیں کیا، رخ اپنا موڑ دیا۔ تو جب ہاتھیوں سے مایوس ہو گئے، اب خود چاہا کہ آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کو گرا دیں، تو جب آگے بڑھنے لگے تو سیاہ پرندے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ سیاہ سرخ چونچیں تھیں ان کی اور سبز گردنیں تھیں۔ سمندر کی جانب سے جھنڈ کے جھنڈ آئے، ہر ایک کے پاس 3 بلٹ نما مٹر کے دانے کے برابر کنکر تھے، ایک چونچ میں، ایک پنجوں میں، ایک اس پنجے میں، ایک اس پنجے میں، ٹھیک ہے۔ اب
جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کنفرم نہیں ہے کہ ابابیل ہی ہے، وہ تو چھوٹا ہوتا ہے۔ اب جو ہم ساری کتابیں پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے پرندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کنکر بڑا بھی ہو، اس کے اندر زیادہ مٹیریل کا استعمال ہو، جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوئی ہو، اور اس کو گھڑ کر آگے نکیلا بنا دیا گیا ہو، انہیں وہ بلندی سے گراتے ہیں۔ اب گریویٹیشنل لا آف گریویٹیشنل تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ اوپر سے جب چیز گرتی ہے تو نیچے آتے اس کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ان کی ہائٹ اتنی ہی تھی کہ جہاں سے چیز پھینکی جائے تو سبجیکٹ تک آتے ہوئے اس کی رفتار جو ہے وہ ہیف بلٹ کے ہیف ہو جائے۔ اوپر سے ان کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی۔ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے، وہ جتنی فورس سے پھینکی جائے گی وہ زیادہ جو ہے وہ زخم کرے گی۔ اب یہ پرندے آئے، وہ پھینکتے تھے یہ، تو جب یہ پھینکتے ہو سکتا ہے کہ وہ منہ میں جو ہے اس کو یوں زور سے مارتے ہوں، تو اب تو رمین چلے گا نا۔ جب اگر وہ یوں اپنے پنجے کو اور اپنی چونچ کو جب یوں حرکت دیتے ہوں تو پھر تو یہ رمین ٹھیک ہے۔ تو جب مارتے اوپر سے ہوا اسے لے کر اتنی تیزی سے جاتی کہ جس کے سر پہ یوں پڑتی، باڈی کو کراس کرتے ہوئے نیچے نکل جاتی۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا کہ یہ جسم کے اعضاء ٹوٹنے لگ جاتے۔ ان کے اندر وہی کیمیکل استعمال کیا کہ جو سجیل پھینکے گئے، وہی کیمیکل استعمال کیا گیا جو لوط علیہ السلام کی قوم کو مارنے کے لیے کیمیکل استعمال۔ راستہ یمن کا فوج کو آتا نہیں تھا، جو عربی مجبوری کی وجہ سے آئے تھے وہ بھی مکہ کی طرف بھاگے، خانہ کعبہ کی طرف۔ اب یہ فوج بھاگی، کوئی کسی جگہ مرا، کوئی کسی جگہ مرا۔ اللہ نے کعبہ کے بے ادبوں کو بھگا بھگا کے مارا، ہر ایک کے لیے ایک کنکر، اور ہر کنکر پہ مرنے والے کا نام۔ چند ہی گھنٹوں میں میدان خالی، بھاگے، وہ ادھر منہ کو ادھر منہ کو ادھر منہ، رستے میں مرتے گئے۔ وہیں سارے مار دیے جاتے تو تعفن پھیل جاتا، کہاں اٹھاتے یہ؟ تو ان کو کنکر لگتا، پھر یہ بھاگتے۔ جیسے وہ چوہا نہیں ہوتا، وہ گولی کھاتا ہے تو پھر وہ بھاگتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایئر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پھر آپ کے گھر سے بھاگتا ہے۔ بس یہ گولی وہی سمجھے۔ اب یہ بھاگے، اللہ وہیں سارے ہوتے تو تعفن ہو جاتا، گند پھیل جاتا، بیماریاں پھیل جاتی، بھاگو نکلو یہاں سے، بھاگے یہ۔ پھر بڑی دیر کے بعد حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی آواز نہیں آ رہی، دیکھو تو کیا ہے؟ یہ بڑے ابو مسعود، حضرت عثمان غنی کے والد گرامی اور حضرت عبد المطلب تینوں وہاں گئے، دیکھا تو میدان سارا خالی، اپنا سامان چھوڑ گئے، اور بہت سا سونا اور چاندی اور سامان وہاں رکھا ہوا۔ سب سے زیادہ سونا حضرت عبد المطلب، مسعود ثقفی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ خلیفہ سوئم کے والد گرامی عفان کے حصے میں آیا۔ اس لیے یہ تینوں سب سے زیادہ امیر تھے قریش میں۔ اس لیے میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، اور آج پھر کہہ رہا ہوں خصوصی طور پہ طلباء سے، وہ جو کتابوں نے لکھا ہے کہ دائیں چھوڑ گئیں کہ یہ یتیم ہے ہمیں کیا ملے گا، غریبی کی وجہ سے چھوڑ گئی، بھائی دادا سب سے امیر آدمی ہے اور پوتے سے سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے، تو وہ ایک اونٹ دو اونٹ نہیں دے سکتا پوتے کی دائی کو۔ اللہ کے بندو یہ نہیں کہا کرو کہ وہ دائیں چھوڑ گئی حضور کو کہ یہ غریب تھے، نہیں، دائیوں نے حضور کو نہیں چھوڑا تھا، حضور نے دائیوں کو چھوڑ دیا تھا، وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے حصے میں یہ برکت تھی۔ ابرہہ کو عجیب بیماری لگ گئی، اعضاء ایک ایک کر کے گرنے لگے، ایک ایک کر کے، یہ انگلی گری، یہ انگلی گری، اب وہ چل پڑا یمن کی طرف، یہ انگلی گری، یہ فوج تو تتر بتر ہو گئی، اب چیزیں گر رہی۔ جب یہ یمن میں پہنچا تو عجیب ٹنڈ منڈ ہو گیا، عجیب ہی سا ہو گیا۔ وہاں جب پہنچا تو پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، مر گیا۔ اور ایک روایت کہیں سے ملی، ایک کمزور سی سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ یہ بجائے یمن جانے کے حبشہ کی طرف چل پڑا، اور یہ صحیح جا رہا تھا لیکن وہ پرندہ اس کے اوپر ہی جا رہا تھا۔ ایک اس کی چونچ میں وہ مٹر کے دانے کے برابر وہ بلٹ تھی، کنکر تھا۔ اب یہ وہاں سے چلا 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 سمندر کا سفر کرتا جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے،
جا حبشہ پہنچا، ایتھیوپیا میں پہنچا، اور جب یہ ابجر کے دربار میں پہنچا تو صورتحال سنا رہا تھا۔ اس نے کہا کیسے ہوا، یہ کیسے مار سکتے ہیں پرندے؟ وہ پرندہ اتنے میں دربار میں داخل ہو چکا تھا، کہنے لگا یہ تھے۔ بس اس نے جب یہ کہا، اس پرندے نے وہ چونچ میں لے کے زور سے مارا، سر میں لگا، کراس کر کے نکل گیا۔ ابجر کی نظروں کے سامنے ابرہہ مر گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اب اسے سمجھ آئی، اس کے دل میں بھی رو بیٹھ گیا جی۔ تو اس کی فیملی میں، اس کی نسل میں کعبہ کا دبدبا تھا، خبر تھی، جان پہچان تھی قریش کی، اسی کا اثر تھا جو بعد میں آپ کو ظاہر ہوا۔ اب یہ لشکر جب تباہ ہو گیا تو ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم جو ہے وہ تخت نشین ہوا، مگر کعبہ کی ہیبت اس کے بعد دور دراز علاقوں میں پھیل گئی اور دبدبا بڑھ گیا۔ یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ آپ کی ولادت اس واقعے کے 55 دن بعد ہوئی۔ اللہ نے کیسا بچایا ان لوگوں کو کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیسا بچایا؟ حالانکہ ان کی سزا تھی کہ ان کو مار دیا جاتا، یہ قیدی بن جاتے، نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں، ان کے صدقے سے ان سب کو بچا دیا۔ دور دراز علاقے تک کعبہ کا دبدبا بیٹھ گیا، قریش کی عزت اور بڑھ گئی۔ ابرہہ کا بیٹا تخت پہ تو بیٹھ گیا، مگر کنیسہ کا خیال چھوڑ دیا۔ پھر اس عمارت پہ جنات کا قبضہ ہو گیا، جو جاتا بیمار ہو جاتا، ڈر جاتا۔ وہاں درندوں نے، سانپوں نے ڈیرے لگا لیے۔ وقت گزرتا گیا، گزرتا، کسی نے دھیان نہیں دیا۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ نے اپنے دور حکومت میں عباس بن ربیع حارثی کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کا۔ اسے اس عمارت کے بارے میں پتا چلا تو وہ قرآن مجید پڑھ کر آمن رسول و آیات الکرسی اور ایسی ساری چیزیں کو یہ سب پڑھ کے، جس سے جنوں سے، ان چیزوں سے محفوظ، پڑھنے کے بعد فوج لے کے گھس گیا اندر۔ لوگ تو جانتے نہیں تھے، اللہ کا نام لے کے گھس گیا، توڑ پھوڑ ٹکا کے کر دی اس نے۔ جو سونا چاندی ہیرے جواہرات بچ چکے تھے وہ بھی اکھیڑ لیے، اکھیڑ کر سارے بغداد پیچھے بھیج دیے۔ تو اس کنیسہ القلیس کو بالکل ہی کھنڈر بنا دیا، جو قیمتی سامان بچا تھا سب اکھیڑ لیا۔ اس کے بعد یہ جگہ سمٹتی 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 ایک باولی جتنی رہ گئی۔ آپ جانتے ہیں باولی کسے کہتے ہیں؟ یہ کنویں کی ایک قسم ہے، آج بھی اس کا نشان باقی ہے۔ یہ تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے، بس اب تصویر ہی غور سے دیکھ لیں تو کعبہ کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ کعبہ کے برابر بنائی جانے والی عمارت کا حال لگتا ہے جیسے کمیونٹی کے کچرا پھینکنے کی جگہ ہو۔ یہاں کبھی گندا پانی جمع ہو جاتا ہے اور کبھی گند جمع ہو جاتا ہے۔ جس جگہ کو بنایا تھا کہ سارے لوگ آئیں گے، وہاں اب جانور بھی نہیں جاتے۔ مسلمانوں، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے یہی بنایا گیا زمین پر، برکت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے قبلہ بنایا، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہہ کر اور عزت بخش دی۔ 120 بار رحمت ڈالتا ہے، کتنا بڑا مقام ہے وہ۔ اور پھر وہ آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہے، وہاں آئے ہوئے بندوں پہ پھر یہ تقسیم ہوتی ہے، کس پہ کتنی، کس پہ کتنی، کس پہ کتنی۔ ابرہہ کے علاوہ بھی حملے ہوئے ہیں کعبہ پہ، مگر وہ اقتدار کے لیے تھے، کعبہ کو ڈھانے کے لیے نہیں تھے۔ کعبہ کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، لیکن دوران لڑائی کعبہ کی بے ادبی ہو جاتی تھی۔ تو جس نے بھی کعبہ کی بے ادبی کی ہے اور توبہ نہیں کی اس نے، تو پھر مرا وہ بھی عبرت بن کر ہی ہے، یہ یاد رکھیے۔ قبیلہ غطفان نے ایک دفعہ کوشش کی کہ ہم بھی یار بہت ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو ہم اپنا الگ سے ایک خانہ کعبہ ہم بھی بنا لیتے ہیں، ہمارا بھی بنا نہیں ہے نا۔ یہ خانہ کعبہ چکر ہی کوئی اور ہے۔ تو زہر یہ اٹھے، انہوں نے عرب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنا ایک بار غطفانیوں کا، وہ جا کے عمارت کو گرا دیا۔ کرامتیوں نے بے حرمتی کی بہت زیادہ، جناب انہوں نے تو حاجی قتل کر دیا، کرامتیوں نے بڑی بے حرمتی کی، حاجیوں کو مار ڈالا، زمزم کا کنواں بھر دیا شہیدوں کے ساتھ، لیکن مرے پھر سارے یہ بھی کتے کی موت۔ مسلمانوں، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ بنایا تھا۔ جو اللہ کے نام پہ بنے اس کو زوال نہیں ہوتا۔ انبیاء کی ارواح آ کے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں، فرشتے آتے رہتے ہیں، سانپ آتے رہتے ہیں، جن آتے رہتے ہیں۔ مقصد تو یہ ہے نا کہ مخلوق طواف کرے، آپ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا۔
الفاتحہ، یہ فاتحہ ان کے نام جن کو دوران طواف کرامتیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجے بلند فرمائے۔